الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بزرگان محترم اور قابل احترام مائیں اور بہنیں، یہ ہر انسان جانتا ہے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یعنی لاک ڈاؤن کے حالات، تو ان حالات میں کچھ پہلو فوائد کے بھی ہیں اور کچھ پہلو مضرات اور نقصان کے بھی ہیں۔ فوائد میں ایک تو یہ کہ آدمی اگر گھر میں محصور ہے، محبوس ہے، لوگ زیادہ ادھر ادھر منتشر نہیں، ادھر ادھر ان کا چلنا پھرنا نہیں، عام دنوں کے مقابلے میں، عام حالات کے مقابلے میں کافی حد تک لوگوں کا باہر نکلنا کم، تو احتیاطی تدابیر پر عمل آسانی سے ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، چوری وغیرہ جو کرائم ہے اس میں کمی۔ تیسری بات، دنیا والوں کے اعتبار سے پولوشن کی کمی، گاڑیاں، ہوائی جہاز یا تو کم چل رہے ہیں یا نہ چلنے کے درجے میں۔ چوتھا فائدہ، نمازیں وقت پر ادا ہو رہی ہیں، اس لیے کہ کام پر نہیں جانا ہے، جاب پر نہیں جانا ہے، تو ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کیا جا رہا ہے۔ عبادات کے لیے، اذکار کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، دعاؤں کے لیے ٹائم اور وقت مل رہا ہے۔ ہمارے کرم فرما رہے تھے رمضان مبارک سے قبل کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ دوسروں کے لیے مصیبت ہو تو ہو، میرے لیے تو رحمت کہ 3 قرآن مجید ختم ہو گئے میرے۔ تو بہرحال یہ تو فوائد ہیں جو معمولی غور و فکر سے انسان کی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا پہلو نقصانات کا ہے۔ نقصانات کے پہلوؤں میں ایک تو یہ کہ مساجد میں جمعہ اور جماعت میں حاضری نہیں ہو رہی ہے، جس کا طبیعی رنج و غم ہے۔ عقلی اعتبار سے تو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مساجد میں حاضری کی صورت میں جو اجر و ثواب مل رہا تھا وہی گھروں پر مل رہا ہے۔ جیسے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب سے فرمایا تھا، جو رنج اور غم اس بات پر کر رہے تھے کہ مسجد حرام کی حاضری نہیں ہو رہی ہے بیماری کی وجہ سے، تو اس موقع پر فرمایا کہ بیٹھے بٹھائے تم کو مل رہا ہے تو اس پر رنج و غم کیوں۔ دوسری بات نقصانات میں وہ یہ کہ جو متاثرہ ممالک ہیں کووڈ سے، تو اس کی اکنومی جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے۔ تیسرا نقصان، جن لوگوں کا گزر بسر اس طرح ہوتا تھا کہ گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا تجارت کی غرض سے، ملازمت کی غرض سے، تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں محصور و محبوس ہونا پڑا، اس کی وجہ سے وہ لوگ مالی مشکلات کے شکار۔ چوتھی بات یہ کہ بعض لوگوں کے جابس چلے گئے۔ پانچویں بات یہ کہ جو اشیاء خرد و نوش ہے وہ مہنگی ہو گئی، کھانے پینے کی چیزوں کے دام بڑھ گئے۔ چھٹی چیز یہ کہ لمبی مدت انتظار کے بعد جن مریضوں کے آپریشن کی تیاریاں ہو رہی تھی، جن مریضوں کے آپریشن کی باریاں آئی تھی، ان کے آپریشن کینسل ہو گئے۔ ساتواں نقصان یہ سمجھیے کہ ایجوکیشن کے شعبے پر بھی اس کا اثر پڑا ہے۔ بعض آن لائن ٹیچ کرتے ہیں لیکن بعض کو صرف ہوم ورک ملتا ہے۔ اب اگر گھر والے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو بچوں کے ہوم ورک میں ہیلپ نہیں کر سکتے، مدد نہیں کر سکتے، تو لاک ڈاؤن نہ ہونے کی صورت میں جیسا ایجوکیشن اور تعلیم ان کو مل سکتی تھی تو ویسی لاک ڈاؤن کی صورت میں نہیں مل رہی ہے۔
آٹھواں یہ کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ ینگ پیپل ہیں جن کے رشتہ دار دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، جن کا یہاں صرف قیام مثلا لندن میں وقتی طور پر ہے، عارضی طور پر ہے، ان کے والد والدہ اور ان کے اعزاء اقارب رشتہ دار دوسرے شہروں میں، وہ ان سے فون پر تو بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن بالمشافہ ملاقات کا بدل وہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان میں سے بعض وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ نویں بات یا نواں نقصان، بعض لوگ فون پر وقت ضائع کر رہے ہیں، فون سے کوئی مثبت و تعمیری کام لینے کے بجائے صرف اور صرف وقت جیسے قیمتی سرمایہ کو ناحق برباد کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگ ان میں کیف متفق واٹس ایپ پر جو کچھ آیا یا جو خبر آئی بلا تحقیق فارورڈ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو نقل کر دے۔ تو جیسے سنی سنائی بات کا نقل کرنا اس حدیث پاک میں بیان ہوا ہے، اسی حکم میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ فون میں جو کچھ خبر آئی اور اس خبر کی تحقیق کر سکتا تھا، تحقیق نہیں کی، بلا تحقیق کہ اس کو فارورڈ کر دیا، یہ اس وعید میں داخل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالی نے تم پر والدہ کی نافرمانی کو حرام ٹھہرایا ہے۔ یہ معنی اور یہ مطلب نہیں ہے کہ والدہ کی نافرمانی حرام ہے اور باپ کی نافرمانی کرو، نہیں، اولاً تو جرأت نہیں ہوتی باپ کی نافرمانی کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید زیادہ ہے۔ اس اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بطور خاص امہات کا ذکر فرمایا ہے۔ ومنعا وہادی، جو حق اس پر واجب ہے وہ واجب حق وہ ادا نہیں کر رہا ہے، اور جو مال وہ پانے کا مستحق نہیں ہے وہ مال لینا چاہتا ہے۔ ووعد البنات، اور بچیوں کو زندہ درگور کرنا اس کو حرام ٹھہرایا ہے۔ وکریہ لکم قیل وقال، اور ناپسند ٹھہرایا ہے قیل و قال کو۔ قیل و قال کے ناپسند ہونے کا معنی اور مطلب، ایک مطلب تو یہ ہے کہ زیادہ بحث گفتگو، اس کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ناپسند فرمایا۔ دوسرا نمبر یہ کہ وہ اقوال کی حکایت کر رہا ہے، فلاں نے ایسا کہا، یہ بات کہی گئی، یہ بات سننے میں آئی، اس طرح نقل کر رہا، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو ناپسند فرمایا۔ اور تیسرا معنی اور مطلب یہ ہے کہ دینی امور میں بغیر احتیاط کے اور بغیر دلیل کے اپنا اوپینین پیش کر رہا ہے، یہ قیل و قال کہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ناپسند فرمایا قیل و قال کو، تو قیل و قال میں یہ صورت بھی آئی، فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا، اور یہ واٹس ایپ میں آیا، یا یہ کہ کسی نے ہم پر بھیجا، فون پر کوئی بات کہی، اب پھر اس بات کو ہم نے آگے بڑھانا شروع کر دیا، یہ قیل و قال کے تحت میں آ گئی ہے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، کثرت السؤال کا معنی اور مطلب کیا ہے کہ جن مسائل کی ضرورت نہیں ان مسائل کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے بکثرت، اور یا تو یہ کہ لوگوں سے اموال، لوگوں سے پیسہ ویسا مانگتا رہتا ہے، یہ کثرت سوال۔ اور تیسرا معنی اور مطلب یہ کہ لوگوں کے احوال کے متعلق خواہ مخواہ پوچھتا رہتا ہے، فلاں کا کیسا ہے، فلاں کا کیسا ہے۔ بعضوں کی عادت ہے، وہ کوئی خیر خواہی اس کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، بلکہ صرف معلوم کرنا، لوگوں کے احوال کی تحقیق، تفتیش، چھان بین۔ اور ایک قول یہ ہے کثرت سوال کا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کثرت سے سوال کرنا، اس لیے کہ جو چیز ضروری ہوگی وہ تو خدا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بیان فرما دیں گے، پھر خواہ مخواہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو وہ کثرت السوال، وہ اضاعت المال، اور مال کے ضائع کرنے کو ناپسند کیا ہے، ویسے ہی مال صرف کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے بلا فائدہ۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ بعض لوگ فون پر وقت ضائع کر رہے ہیں اور بس اس کو لے کر بیٹھ گئے، اور جو واٹس ایپ کی خبریں ہیں تو اس کے پیچھے ایسے پڑ گئے کہ پھر جو ضروری کام ہے وہ ضروری کام بھی ترک ہو جاتے ہیں، وہ ضروری کام بھی رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ 10واں نقصان، کچھ لوگ مختلف ویب سائٹس پر جاتے ہیں اور فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ویب سائٹ جو ہے وہ کس کی ہے، صحیح آدمی کی ہے، غلط آدمی کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان السعید لمن جنب الفتن، نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے دور رکھا گیا، کیونکہ اگر فتنے میں واقع ہو گیا تو فتنے میں واقع ہونے کے بعد اس سے نجات پانا مشکل ہوتا ہے، اور یہ ہمارا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کی بھرمار ہے۔ تو ایسی صورت میں جو فتنوں سے دور رہے گا اس کے لیے نیک بختی ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ خواہ مخواہ ایسی ویب سائٹوں میں نہیں جانا چاہیے، علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے۔ یہ جو نقصانات ذکر کیے تو ان نقصانات میں اور بھی نقصانات کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک معمولی اور سرسری اور سطحی نظر سے اگر دیکھا جائے تو ہر انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہاں یہ نقصان ہے اور یہ نقصان ہے اور یہ نقصان ہے۔ جس طرح فائدوں کے اندر میں کئی ایک فائدے، مثلا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے کو مل رہا ہے۔ پہلے اتنے کلوز اور اتنے قریب نہیں، کام پر سے آئے اور پھر اس کے بعد کھایا پیا، تھوڑی دیر جو ہے بات چیت ہوئی، اس کے بعد سو گئے، پھر صبح میں جاب پر۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، تو جو ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے تھا فیملی کے ساتھ اس کا موقع نہیں مل رہا تھا، اور یہ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں اچھا خاصا موقع مل رہا ہے۔ تو اب اس کی قدر کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اولاد کو سمجھنے کی، اور اسی طرح بیوی کو سمجھنے کی، اور بیوی کے لیے زوج کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اگر سمجھنے کا موقع اب تک نہیں ملا تھا تو یہ سنہرا موقع ہے، یہ زرین موقع ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، الٹا ایک دوسرے سے ہم چڑھتے ہیں اور آپس میں بحث مباحثہ بلا فائدہ ڈسکس اور بلا فائدہ تکرار اور جھگڑا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کا کہنا ایسا ہے کہ یہ ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ مسلمان میں اگر ہو تو یہ بڑا ہی خطرناک ہے اور بڑا ہی خوفناک ہے، اس لیے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے۔ خاتون کے لیے، زوجہ کے لیے، بیوی کے لیے سب سے بہتر بات اگر کوئی ہو سکتی ہے تو زوج کی رضامندی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے بعد سب سے بڑھ کر کوئی ذمہ داری اس پر عائد ہو رہی ہے تو وہ شوہر کی رضا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جس عورت کا وصال اور انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا زوج اور اس کا خاوند اور اس کا ہسبند جو ہے وہ راضی تھا اس سے، تو وہ عورت، وہ خاتون جنت میں داخل ہوگی۔ اور دوسری طرف شوہروں کے باب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے اہل کے سلسلے میں، اپنی زوجہ کے سلسلے میں۔ یعنی تم ویسا اچھا سلوک نہیں کر سکتے جیسا اچھا سلوک میں کر رہا ہوں اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی زوجات کے ساتھ، اپنی امہات المومنین کے ساتھ۔ حقیقت یہ ہے کہ شوہر کے لیے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاکیدات میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، وعاشروہن بالمعروف۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں لڑنا، آپس میں جھگڑنا یہ کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا، اور خصوصاً اولاد کی موجودگی میں میاں بیوی جھگڑ رہے ہو
تو اس کا ایفیکٹ اور اس کا اثر پڑتا ہے اولاد کے اوپر۔ بعض مرتبہ شوہر جو ہے وہ فون پر بیٹھا ہوا ہے، یہ بیوی جو ہے فون پر بیٹھی ہوئی ہے، اب وہ ایک دوسرے کی طرف التفات اور ایک دوسرے کی طرف توجہ وہ ہو ہی نہیں رہی ہے، تو جو اپنا ہے اس کی طرف التفات نہیں، اور جو فون میں جن کے ساتھ وہ مشغول ہے وہ غیر ہے، وہ غیروں کے ساتھ مشغول ہے، وہ تو غیروں کے پروگرام ہیں، غیروں کی باتیں ہیں، تو یہ غیروں کے بجائے دلچسپی تم لو اپنے گھر والوں سے، یہ جو تمہارے گھر کے افراد ہیں ان کے ساتھ تم بات چیت کرو، سکون اس سے حاصل ہوگا۔ اور یہ فون میں جو آ رہے ہیں، جو یہ فون میں آنے والوں سے کیا سکون اور کیا چین اور کیا راحت اس سے حاصل ہوگی؟ بعض شوہر ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں فون کے اوپر اور یہ دینی پروگرامز آ رہے ہیں تو بس اسی کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم کیا غلط کر رہے ہیں؟ بعض مرتبہ دینی پروگرامز کی آڑ میں غلط پروگرام جو ہے دیکھے جاتے ہیں، اور اگر مان لو کہ دینی پروگرام دیکھے جا رہے ہوں، دینی پروگرام جو ہے وہ سنا جا رہا ہو، تو اس کی بھی ایک حد ہونا چاہیے۔ اب یہ کہ آدمی اس میں اتنا غلو کر رہا ہے کہ اب گھر والوں کی فکر ہی نہیں ہے۔ ارے بھئی دوسروں کی آخرت بنانے کے لیے تم اپنی آخرت کو یا اپنی دنیا کو تباہ کیوں کر رہے ہو؟ پہلے اپنے گھر والوں کو سنبھالو، اور پھر اس کے بعد اگر تمہیں فارورڈ کرنا ہے، کوئی اچھا بیان آیا تھا، کوئی اچھا پروگرام آیا تھا تو ٹھیک ہے فارورڈ کرو، لیکن یہ کہ کلی طور پر تم فون کے بن جاؤ اور کلی طور پر تم اس پر قربان ہو جاؤ، یہ طریقہ وہ زیب نہیں دیتا، یہ طریقہ وہ صحیح نہیں ہے، یہ ڈھنگ ہمارا زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ اور رہا یہ کہ خاتون کی کمزوریاں، بیوی کی کمزوریاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترغیبات دے چکے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی، اللہ تبارک و تعالی حکم دے چکے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ ان میں کمزوری نظر آئے تو اب اپنی کمزوریوں کا بھی اس موقع پر استحضار کریں، یہ خیال کریں کہ کوئی کمزوریوں سے انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، لہذا کمزوریاں تو ہوگی لیکن درگزر کرنا سیکھیے اور معاف کرنا سیکھیے۔ اور ان میں کمزوری کیا ہے؟ کوئی کمزوری نہیں ہے، کمزوری اگر ہے تو وہ صرف ان کے شفقت کی کمزوری ہے کہ شفقت بہت زیادہ ہے ان میں، عورتوں میں، بیویوں میں شفقت کا پہلو چاہے اپنے زوج کے سلسلے میں ہو چاہے اپنی اولاد کے سلسلے میں ہو وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جب نکاح ہوا تھا تو 45 سال سے ان کی عمر زیادہ تھی اور ان کی داڑھی مبارک کا 1/3 حصہ سفید ہو چکا تھا۔ خیر وہ لمبی چوڑی بات ہے، مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اہلیہ کے ساتھ اور اہلیہ کی بہن کے ساتھ اور اہلیہ کے ماموں کے ساتھ آ رہے ہیں تو جھانسی کے اسٹیشن کے اوپر نماز پڑھنے کے لیے اترے تھے۔ اب اس موقع پر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تو نظر نہیں آئے تھے، نظر آئے تو حضرت مولانا محمد ادریس سکروڑوی صاحب، اور وہ سوچ جوان رانا تھے، تو زنانے ڈبے سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ کی نظر ان پر پڑی۔ اب ادھر چیمی گوئیاں ہوئی تھی، چیمی گوئیاں یہ ہوئی تھی کہ بھئی 13 سال کی معصوم بچی اور ایک بڑی عمر والے کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی، اور جاہل عورتوں نے داستان جو ہے وہ بڑی رنگ آمیزی کے ساتھ چلائی، والدہ تک علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ تک، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تک وہ بات پہنچ گئی۔ لیکن جس وقت حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کو دیکھا تو وہ یہ خیال کر رہی تھی کہ یہی میرے زوج، تو یہ خیالی شوہر، وہ خوش ہوئی کہ نہیں خامخواہ جو بات کہاں سے کہاں عورتوں نے پہنچا دی۔ دہلی اسٹیشن کے اوپر مسافر خانے میں بٹھایا گیا، دیوبند جانے والی گاڑی ابھی نہیں آئی تھی، اس کو تھوڑی دیر تھی، تاخیر سے وہ آنے والی تھی،
تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ اور زوجہ کی بڑی بہن وہ دلہن کے ساتھ ساتھ تھی. ماموں آئے اور ماموں نے آ کر یہ کہا کہ شاہ صاحب کچھ بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اب یہ دونوں بہنوں کو تعجب بھی ہوا کہ ابھی کون سا موقع تھا ایسا بات کرنے کا. خیر شاہ صاحب وہاں پہنچے اور شاہ صاحب نے دونوں بہنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں غریب آدمی ہوں, غریب الوطن ہوں, اور شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا. مولانا حبیب الرحمن عثمانی اور دوسرے اکابر ان کے اصرار پر مجبوراً یہ صورت اختیار کرنی پڑی ہے, اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں, نہ میرا اپنا گھر ہے نہ کچھ سامان بامان ہے. دارالعلوم کے ایک کمرے میں رہتا ہوں. اب یہ جو حقیقت بیان کی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے, تو ان دونوں بہنوں کے اوپر وہ آسمانی بجلی بن کر گری. رونے لگی بڑی بہن. تو بڑی بہن کے رونے کے ساتھ ساتھ یہ جو نئی نویلی دلہن ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ, وہ بھی رونے لگی. بہرحال شاہ صاحب تو وہاں سے اٹھ کے چلے آئے, اور جب دیوبند پہنچے تو دیوبند حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے مکان میں انہیں اتارا گیا تھا. وہاں ایک کمرہ دیا تھا حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے والد صاحب نے. اب شاہ صاحب کیا بھیج رہے ہیں دارالعلوم دیوبند سے, دارالعلوم دیوبند کے کمرے میں ان کا قیام ہے, تو وہاں سے دلہن کے لیے بھیجا تو ایک چٹائی بھیجی, مٹی کا ایک بدنہ بھیجا, ایک لوٹا اور مٹی کے 2 پیالے. اور کبھی کبھی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تیار چائے مٹی کے پیالے میں بھیجتے تھے, اور اس کے ساتھ دارالعلوم کا ایک آدھا نان بھیجتے تھے بس. اور گھر پر آتے تھے تو کبھی ہفتے میں 1 مرتبہ, کبھی 10 دن میں, کبھی پورا مہینہ گزر جاتا تھا, لیکن آتے نہیں تھے. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ کی بہن کو اس پر بڑی ناراضگی تھی. انہوں نے تو پورا منصوبہ بنایا کہ الگ کر دیا جائے, میری بہن کو شاہ صاحب کے نکاح سے الگ کر دیا جائے. لیکن شاہ صاحب کی جو زوجہ تھی وہ بہرحال ثابت قدم رہی. لیکن محلے کی ایک ضعیف اور کمزور اور بوڑھی عورت وہ ہمدرد بن کر آئی. انہوں نے کہا کہ یہ جو شاہ صاحب ہیں, شاہ صاحب نہیں آ رہے ہیں زیادہ آپ کے پاس, تو یہ جو بے التفاتی اور بے رخی تم سے برت رہے ہیں, تو اس کے لیے کوئی مؤثر تعویذ کی ضرورت ہے. اور اس کا معاوضہ اس زمانے میں 10 روپے مانگے گئے کہ 10 روپے کا تعویذ. تو شاہ صاحب کی زوجہ کے پاس غربت کی وجہ سے اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ وہ 10 روپے ادا کریں اور تعویذ لیں. لیکن چونکہ عورتوں میں جو مادہ ہے وہ مادہ کون سا؟ شفقت کا, کہ شفقت زوج کے اوپر, شفقت اولاد پر بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اب وہ جو عام نفسیات یا سائیکلوجی ہے, تو اس سائیکلوجی کے اعتبار سے شوہر کو مائل کرنے کے لیے کوئی صورت ان کے ذہن میں نہیں آئی, تو بس انہوں نے اپنی چاندی کا ایک زیور وہ دے دیا اور اس سے تعویذ خریدا, بازو پر باندھ لیا. جیسے بازو پر باندھا تو چند گھنٹوں میں خلاف توقع, خلاف معمول شاہ صاحب تشریف لے آئے. ان کی زوجہ فرماتی تھی کہ جب شاہ صاحب تشریف لائے تو میں یہ سمجھی کہ یہ تعویذ کا اثر ہے. وہ خوشی سے جھوم رہی ہے کہ واہ, تدبیر جو ہے کارگر ہوئی, مفید ثابت ہوئی, سود مند ہوئی. شاہ صاحب جیسے تشریف لائے کسی تمہید کے بغیر فرمایا کہ ارے ہم پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے ہیں, مطالعے کی کثرت کی وجہ سے فرصت نہیں ہے, باقی تعویذ وغیرہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. یعنی شاہ صاحب کو کشف ہوا اور شاہ صاحب نے یہ بات واضح کر دی کہ تمہارے تعویذ کی وجہ سے میں آیا ہوں, ایسا نہیں. ادھر شاہ صاحب یہ فرما رہے ہیں اور شاہ صاحب کی زوجہ کے اوپر خجالت طاری ہوئی, گویا پاؤں تلے زمین نکل گئی. شاہ صاحب ذرا ادھر گئے, تعویذ کھول کے پھر رکھ دیا, اور پھر کبھی ان کی زوجہ کو بے التفاتی کی شکایت ہوئی ہی نہیں.
انہوں نے اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خواہشات پر قربان کر دیا تھا۔ تو اگر اس طریقے کی بات ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہاں شاہ صاحب کی زوجہ کو جو کچھ زیور بیچ کر تعویذ خریدنے کا خیال آیا ہے وہ اسی لیے کہ زوج کے ساتھ تعلق ہے اور زوج کے اوپر شفقت، اس کے نتیجے میں یہ اقدام وہ کر رہی ہے۔ تو ان میں بہت زیادہ مادہ ہوتا ہے شفقت کا، بس اسی کو حدیث پاک میں کجی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ جو کجی ہے یا کہ ٹہرا پن ہے، تو ٹہرے پن کا معنی اور مطلب کچھ الٹا سیدھا اور نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف یہ کہ وہ جذبات کی رو میں بہہ جاتی ہے۔ یہ جذبات کی رو میں بہہ گئی، اس لیے یہ جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی، ان میں عوج اور ان میں ٹہرا پن ہے، تو یہ ٹہرا پن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مقام مذمت میں بیان نہیں فرمایا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک تعریف کر رہے ہیں، خوبی بیان کر رہے ہیں، اور اسی خوبی کے نتیجے میں گھر گھر بنتا ہے، ورنہ گھر ناقص ہے۔ اگر عقل ہی کا غلبہ رہے دونوں میں تو پھر اس کے بعد وہ گھر کامل نہیں ہوگا۔ ایک میں عقل کا غلبہ ہے اور دوسرے میں جذبات کا غلبہ ہے، اسی سے گھر کامل بنتا ہے۔ لہذا اگر ہم لاک ڈاؤن کے زمانے میں گھروں میں محبوس ہیں تو اپنی بیوی کا، گھر والوں کا تعاون کریں، کوآپریٹ کریں، ان کی ہیلپ کریں۔ ایسا نہیں جیسے بعض لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ آرڈر دے کر چلے جاتے ہیں کہ اتنے آدمی کا کھانا پکانا ہے، اتنا آدمی کا کھانا پکانا، لیکن کون؟ وہ ایک ہی بیوی ہے، ایک بیوی کس طریقے پر اتنے آدمیوں کا کھانا پکا گیا؟ وہ تم جانو، تمہارا کام جانا ہے، میں تو چلا۔ یہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طرز زندگی ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ ہمیں گھر میں گھر کے بھی کام کاج کرنے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر میں کس طرح رہتے تھے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا ما کان الا بشرا من البشر، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک انسان ہی تھے۔ کان یفلی ثوبہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے کپڑوں میں جوئیں دیکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اعرابی کے ساتھ بیٹھنے کے نتیجے میں جوں چڑھ گئی ہو، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بدن مبارک میں جوئیں پیدا نہیں ہوتی تھی۔ وَيَحْلِبُ شَاةَهُ، اور اپنی بکری کو دوہتے تھے، اپنی بکری کا دودھ نکالتے تھے۔ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اور اپنا کام کرتے تھے۔ ایک روایت میں يَخِيطُ ثَوْبَهُ، اپنے کپڑے کو سیتے تھے۔ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، اپنے جوتے کو گانٹتے تھے، جوتا اگر پھٹ جاتا تو اس کو سیتے تھے۔ وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ، اور دوسرے لوگ اپنے گھروں میں جیسے کام کرتے ہیں ویسے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں کان فی محنت اہلہ یا محنت اہلہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے۔ تو اب دیکھیے گویا اس زمانے میں بھی رجال اپنے گھروں میں کام کرتے تھے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ لہذا نواب بن کر بیٹھ جانا اور آرڈر پر آرڈر دینا یہ ایک مرد کی مردانگی کے خلاف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑھ کر کوئی کامل مرد نہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسوہ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ ہم لوگوں کے سامنے آ گیا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا ہے، 3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، 3 دن سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی چکھنے کی چیز چکھی نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب یہ حال دیکھا تو پھر میں اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے میں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو حالت دیکھی تو مجھ سے صبر نہیں ہوا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو زوجہ نے کہا کہ میرے پاس کچھ جو ہے، میرے پاس کچھ جو ہیں، وہ 1 سا جو تھے، اور ہمارا بکری کا ایک بچہ ہے، پالتو بکری کا بچہ، وہ سال بھر سے کم کا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا
اور میری زوجہ نے جو پیسے اور گرائنڈ کیے. تو یہاں بتلانا کیا ہے؟ بتلانا یہ ہے کہ یہ آرڈر دے کر چلے نہیں گئے، بلکہ یہ بھی کام میں مشغول ہوئے. انہوں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا، گوشت کے ٹکڑے وکڑے کیے. جب یہ فارغ ہوئے ادھر تو ادھر زوجہ جو ہے وہ فارغ ہوئی پیسنے سے، جو کو پیسنے سے، اور پھر اس کے بعد وہ ہانڈی میں انہوں نے رکھا. تو طریقہ اور اسوہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ تھا. اور اگر مان لو کسی موقع پر بیوی نے کچھ کہہ دیا تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بیوی کو شوہر پر ناز ہوتا ہے. بعض امور اسی بنیاد پر بیوی سے صادر ہوتے ہیں کہ اس کو ناز ہے شوہر کے اوپر، اور شوہر سے وہ پہلو اوجھل رہتا ہے تو وہ برس پڑتا ہے بیوی کے اوپر. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے پتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، جب تم راضی ہوتی ہو، خوش ہوتی ہو، دونوں احوال کا مجھے پتا ہوتا ہے. تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو تو تم بولتی ہو بات میں لا ورب محمد، نہیں یہ بات نہیں، محمد کے رب کی قسم، تو میرا نام لیتی ہو. اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو اس موقع پر کہتی ہو لا ورب ابراہیم، کہ ابراہیم کے رب کی قسم، ابراہیم کے رب کی قسم. اس میں بھی دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خیال کر رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام میں نہیں لے رہی ہوں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سب سے زیادہ قرب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قرب ہے، تو نام آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نہیں لیا، حضرت ابراہیم کا لیا تاکہ فی الجملہ تعلق تو باقی. تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ اجل واللہ یا رسول اللہ ما اہجر الا اسمک، میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، باقی دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں. اب دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض، تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم غصہ نہیں ہو رہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، بلکہ جانتے ہیں کہ یہ ناز میں آ کے ناراض ہو گئی. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے، امہات المومنین میں سے ایک نے کچھ کھانا بھیجا، ایک پلیٹ میں کچھ کھانا بھیجا. اب اس زوجہ کو جن کے گھر میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے ہاتھ مارا. ان کو برا محسوس ہوا، ان کو برا لگا کہ یہ کیا بات ہے کہ میرے گھر میں ہے اور میرے گھر میں انہوں نے کھانا بھیجا سوکن نے. چنانچہ انہوں نے ہاتھ مارا، اس کی وجہ سے پلیٹ گر گئی، پلیٹ گری ٹوٹ گئی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غصہ نہیں ہو رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بجائے غصہ ہونے کے پلیٹ کے جو ٹکڑے تھے ان کو جمع کرنا شروع کیا، پھر وہ جو کھانا تھا اس کھانے کو جو گر گیا تھا اس کو پلیٹ میں جمع کرنا شروع کیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا فرما رہے؟ غارت امکم، تمہاری امی کو غیرت آ گئی، تمہاری امی کو غیرت آ گئی کہ میری باری ہے، میری باری میں دوسری زوجہ اور دوسری ام المومنین ادھر کھانا کیوں بھیج رہی ہے؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو اچھی پلیٹ تھی، صحیح سالم پلیٹ تھی، وہ واپس کی، اور جو ٹوٹی ہوئی تھی وہ یہاں رکھ دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ناراض نہیں ہوئے، پھر آرڈر نہیں دیا کہ یہ کھانا تم اکٹھا کرو، جو کھانا تم نے گرا دیا ہے، یہ جو ٹکڑے ہیں تو وہ ٹکڑے تم اکٹھے کر، نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خود یہ کام کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو سوچنے کی، سمجھنے کی اور اپنے عمل میں لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے نتیجے میں گھر واقعی گھر بنے گا اور وہ جنت کدا بنے گا، ورنہ تو جہنم کدا، کہ جہنم میں ایک دوسرے پر لان تان وغیرہ ہوتا رہے گا. قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وہ اس کے اوپر، وہ اس پر بلیم کرے گا، یہ اس پر بلیم کرے گا. تو یہ بلیم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہاں مسئلہ اس کا ہے کہ ہم روزے دار ہیں، روزے کی حالت میں، اور پھر یہ کہ یہ مجبوری کی حالت ہے، تو اس میں ہم اس مجبور کو اور مجبور کیوں کر رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ حدیث جو ہم نے سنی ہے کہ بھائی کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ،
وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے صیام سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے پیاس کے، اور کتنے ہی رات میں قیام کرنے والے اور عبادت کرنے والے، تراویح پڑھنے والے اور تہجد ادا کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کے قیام سے ان کو سوائے بیداری کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو کہہ رہے وہ تو ہم دوسروں کے ساتھ جھگڑے اس موقع پر، باقی گھر والوں کے ساتھ جھگڑے تو کوئی مسئلہ نہیں، گھر والوں کے ساتھ جھگڑے تو وہ اس کے تحت میں آتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو ہدایات ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہدایات وہ عام ہے، وہ دوسروں کے ساتھ زیادہ پالا پڑتا ہے باہر۔ اس اعتبار سے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عام انداز میں فرمایا تھا کہ باہر والوں کے ساتھ بھی اگر کوئی گالی گلوچ کر رہا ہو، کوئی لڑ رہا ہو، تو اس موقع پر یہ فرمایا کہ بھائی اپنے آپ کو سمجھا دینے کا کہ میں صائم ہوں، یا اس کو کہہ دینے کا میں روزے دار ہوں، اس وجہ سے میں تمہارے ساتھ یہ بحث نہیں کرتا، ڈسکس نہیں کرتا، تمہارے ساتھ لڑتا وڑتا نہیں۔ یہ معنی یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر والوں کے ساتھ لڑا جائے، گھر والوں کو برا بھلا کہا جائے، ان کے اوپر طعن تشنیع کی جائے، نہیں، بطریق اولا گھر والوں کے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، جب غیروں کے ساتھ اس طرح نہیں، غیروں کے ساتھ کرنے سے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم منع فرما رہے ہیں، تو گھر والوں کے ساتھ تو بطریق اولا ممنوع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا صحیح معنی میں سمجھنے کی اور قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔